یہ جو مائیں ہیں یہ کیوں والد باپوں سے اتنا ناراض رہتی ہیں؟ خاص طور پہ آج کل شک کی ریشو بڑی بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک وجہ اچھا اتنا ہی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے. سننے میں کیا، اکثر جو سوسائٹی میں ہمارے سامنے مسائل، میں بھی کہیں نہ کہیں پبلک سے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، آپ کا تو بہرحال یہ بہت زیادہ ایکسپوئر ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر کی ریشو بڑی ہے، ڈیورس کی ریشو بڑی ہے، کمپلینٹ ہے بہت زیادہ. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، بچوں کی حد تک تو آپ نے بڑی وضاحت سے چیزیں بتائیں. اب ایک عورت جو ہے وہ مرد پہ ہمیشہ شک کرنے لگ گئی. وہ بیچارہ ٹھیک بھی، وہ صبح آفس جاتا ہے، شام کو 6 بجے گھر آتا ہے، اور اگر وہ کہیں 6:30 بجے آیا تو اس سے سوال ہے یہ آدھا گھنٹہ کہاں گزارا. اس میں تو کچھ تو مردوں کی بھی ظاہر حرکت ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ رکھتے ہیں. دوسرا، اب عورت کو زبان مل گئی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا نے اس کو بہت سارے پہلو دکھا دیے ہیں، اس کو بھی اسپیس مل گیا ہے. اظہار تفنن، آپ سے جملہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا دہراتا ہوں کہ جس میں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، ایک شکوہ لکھا تھا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، کہ جس نظر سے تم دنیا کی عورتوں کو دیکھتے ہو اس ایک نظر کے لیے میں زندگی بھر ترسی. واہ. تو اٹینشن، اپریسیشن، ایکنالجمنٹ یہ خاتون کی نیڈ ہے. ہماری بھی نیڈ ہے لیکن ان کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم اٹینشن نہیں دیں گے، اپریسیشن نہیں کریں گے، تعریف نہیں کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موجود ہو گئے نا تو بس کافی نہیں ہے. تو ہم موجود ہوتے ہیں لیکن حاضر نہیں ہوتے. وہ بات کر رہی ہے، ہم فون سے کہہ رہے ہیں ہوں ہاں اچھا ہو گیا، تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ 2 دفعہ پوچھتی ہے آپ نے سنا بھی ہے مجھے؟ ہاں سن تو رہا تھا. اچھا میں نے کیا کہا؟ اب اس پتہ لگ جائے گا اس نے کچھ نہیں سنا، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے. تو ہم تو سر اچھا مرد کا یہ بیہیویئر ہے کیوں ہے پھر رویہ؟ یہ مطلب دیکھیں یہ تو ہو گیا کہ مرد ہے ایسا کیوں ہے، یہ کام اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا جیسے باہر باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کا مطلب سلیکٹڈ بیہیویئر ہے نا. اس کا مطلب ہے شاید مرد کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں ہونی گھر سے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ بھی اتنا اس مادہ پرستی کی لائف اسٹائل کے اندر وہ اتنا بھاگ گیا ہے، اتنا بھاگ رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جی میں اس سے بات کروں گا تو صرف ایک کمپلین ملے گی یا ایک فیوچر کا وہ چیزیں مجھ سے پوچھے گی جو اس کا میرے پاس حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں پوچھے گی جس کا ہمارا کب صحیح ہوگا، ہمارا گھر کب ہوگا، ہم کب یہ ہوگا. تو اب جب یہ سوال پوچھے گی، اچھا آپ مجھے بتائیں آنیسٹلی، آپ تو پبلک میڈیا کے بندے ہیں، کیا آپ نے یہ جملے نہیں سنے خواتین کے کہ مجھے نہیں پتہ کہاں سے لے کے آؤ لیکن لے کے آؤ؟ سنیں. جب برابر والا ہے تو آپ سے بھی کم رینکنگ کا اور گریڈ کا بندہ ہے، جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو آپ کے پاس کیوں نہیں سنا آپ نے؟ بالکل سنا. تو سر یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سارے کھڑکیاں کھلتی ہیں. اب آپ مظلوم کس کو قرار دے رہے ہیں یہ واضح کریں نا. مطلب مرد واقعی پھر اب نہیں کر سکتا بھائی، کوشش کر رہا ہے اور بیگم سوال کر رہی ہے تو وہ پھر سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، آج تو آپ نے جو شرٹ پہن رکھی ہے کیا ہی کمال ہے، آپ بات کرتے ہیں تو کیا کمال بات کرتے ہیں. وہ کہیں تھکا ہارا یہ سننا چاہ رہا ہے. اب وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا کہ بھائی دیکھو فلاں نے تو گھر بھی بنا لیا، فلاں کی گاڑی چیک کرو، فلاں کے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں صبح 8 بجے ذمہ داری کے ساتھ اٹھتا ہوں اور شام 6 بجے تک. اور اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کی وضاحت دیتے ہوئے وہ کہتا ہے بھائی میں کوشش کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے کر رہا ہوں. لیکن جب آپ اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ان تمام چیزوں سے تو وہ اس کو بھی تو مینٹل پیس کہیں نہ کہیں چاہیے. تو پھر باہر جا کے تلاش کرتا ہے تو پھر یہ غلط. سوال یہ ہے کہ میں کہیں سپورٹ نہیں کر رہا اس چیز کو. نہیں، سوال یہ ہے بردر کہ میں نے ایک ذمہ داری لی، اس ذمہ داری کے اندر میں گھر کا CEO ہو گیا، ٹھیک ہے، میں ایک لیڈر ہو گیا، اس گھر کا ویل بینگ میرے ذمے ہے، اور اب اندر سے پریشر آ رہا ہے اور میں نہیں چلا پا رہا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں. سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں چلا پا رہا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں. اسکیپ تھوڑا بہت شاید لیتے ہیں. نہیں، وہ اسکیپ تھوڑا بہت تو نہیں ہوتا نا، اس کا راستہ تو پھر ایک دفعہ آپ نے ایک تھوڑا بہت کھولا تو پھر یہ پتا کہ پھر تو بہت ہی بہت ہوتا ہے، تھوڑا تو کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. نہیں، ہمیں اصل میں ریئلسٹک گفتگو کر رہے ہیں. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم کھل کے ہم جو ہے اس پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر میرے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جس کی ذمہ داری ہوگی اس کی ذمہ داری کو اس کو پورا کرنا ہوگا. فرار اس کے پاس آپشن نہیں ہے. مرد کے پاس اس بات کا آپشن نہیں ہے کہ میں راہ فرار اختیار کروں اور اس سیلفشنس کے اوپر میں اور 2-4 جگہ جا کے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کروں، کیونکہ اس سے میں آپ کو بتاؤں اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اگینسٹ ہے.
سکون بھی گھر کے اندر ہی ہوگا. پرماننٹ ریلیف کا ورڈ یوز کریں تو یہ بہتر ہوگا. پرماننٹ ریلیف تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیف نہیں ملے گا, فرسٹریشن ملے گی, ندامت ملے گی, وہ ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی. ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی نا. اچھا, ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے زبان کے ذائقے کے لیے کھانا کھا لیا, شام کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کتنی دیر چلی وہ باہر کا کھانا؟ باہر کے کھانا ہے تو تھوڑی دیر ہی چلتا ہے. صحیح, ایسا ہی ہے نا. اور اس کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ اس کو جس پہلو میں سمجھ لیجیے جیسے. لیکن یہ تو فرسٹریشن ہے. میں آپ کو ایسے ماہر نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے. میں آپ کو آیتیں نکال کے دکھا سکتا ہوں. آپ کے پاس کیسز آتے ہیں؟ سینکڑوں کیسز آتے ہیں. کیا حل دیتے ہیں آپ؟ حل یہ ہے کہ آپ نے رہنا ہے یا چھوڑ کے جانا. میرے لیے تو یہ بڑا خوشائن جواب تھا کہ کیسز آتے ہیں. کہ یہ سوشل میڈیا کے بینیفٹس میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا آپشنس موجود ہے, اس کا حل موجود ہے, یہ چیزیں کرائی جا سکتی ہیں, یہ بنائی جا سکتی ہیں, یہ بیٹھا جا سکتا ہے. کم سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے اگر ہم برکت کے کانسیپٹ پہ آ جائیں گے, اگر ہم برکت کے ریلیف پہ آ جائیں گے. انفارچونیٹلی مرد حضرات جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ پورا شیئر نہیں کر رہے کہ دیکھو میری نوکری کی جو تھی وہ جا چکی ہے. پہلے میری 2 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے تھی, اب ہمیں 50,000 روپے میں گزارا کرنا ہے. آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس 50,000 کے باعزت گزارے میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں, آؤ مل کے فیصلہ کریں. لیکن اگر اس کے پاس 2 فون ابھی بھی رہیں گے اور اگر اس کا موبائل فون چھن گیا ہے اور اگلی دفعہ اس نے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ جن مردوں کے پاس 2 فون ہیں ان کو آپ بہت زیادہ بیچارے کہیں روز جواب دینا ہو جائیں بیگم کے سامنے سننے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2 فون اور 2 نمبر کے ہوتے ہیں. سر سوال یہ کہ اگر فون چھن گیا, سر میرے پاس 1 فون ہے شکر الحمدللہ. بس اگر فون چھن گیا اور میں نے مہنگا خرید کے لایا ہوں, پھر گھر والوں کو نہیں کہہ سکتا نا ڈیئر. اگر میں فون کو استعمال کر رہا ہوں گھر کے اندر اور ان کو نہیں کہہ سکتا نا کہ یار آپ اپنا فون رکھ دو.